احرام میں جو جائز امور ہیں ان کے حوالے سے چھتری، کار کی چھت، خیمے کی چھت کے نیچے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، ان کے ہاں ہے، لیکن ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. رسول اللہ نے خیمے میں بیٹھے ہیں اور سایہ میں بیٹھے ہیں، اس لیے جائز ہے. اپنے دستی سامان کو اپنے سر کے اوپر رکھنے یا پیٹھ کے پیچھے ٹانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے جو بیگ ہے عموماً پیچھے ٹانگ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں، اپنی ضروری چیزیں اس میں رکھ لیں. اور سر پہ رکھنا چاہیں، کوئی بڑا سامان ہے سر پہ رکھ لیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، تو وہ اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح وہ چپل سینڈل پہننا، جیسے ابھی ہم نے بات کی، اس طرح کا چپل وہ پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آپ کے ٹخنوں کی ہڈی جو ہے وہ بھی ننگی ہے. چشمہ یا کانٹیکٹ لینسز کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور خوشبو والا صابن اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خوشبو جائز نہیں ہے محرم کے لیے. احرام کی حالت میں آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی لیے پھر صابن، تیل، لوشن یا اور کوئی چیز ایسی ہو، شیمپو، تو وہ چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے جس میں خوشبو ہے. بغیر خوشبو کی چیز ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بغیر خوشبو کی ہونی چاہیے. اس طرح یہ بھی ہے کہ اپنا سر اور جسم صاف کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن غیر ارادی طور پر بال جھڑ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ نہیں کہ آپ فوراً کہا کہ دم لگا کے دم لگاؤ، دم تو دم کر دیتے ہیں آپ کو، تو اتنا نہیں ہے. شریعت میں اتنی مشکلات نہیں ہے، کہ اس لیے کہ جو کمزور ہے بال وہ خود ہی جھڑے گا. اب اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں، آپ نے یوں کیا تو ایک بال آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو آپ نے نوچا تو نہیں تھا، وہ تو خود ہی آپ کے ہاتھ پھیرنے سے وہ بال نکل آیا باہر، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ کمزور تھا. اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی. اس طرح سلی ہوئی بیلٹ جس میں آپ نے پیسے، دستاویزات رکھ سکیں، اس میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کسی قسم کی کوئی بھی سننے کا آلہ ہے، بولنے میں کوئی آلہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے موبائل وغیرہ ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی جو ہیئرنگ ایڈ ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جائز چیزیں ہیں. باقی جو ممنوع افعال ہیں وہ بھی ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے جان بوجھ کر بال اکھاڑنا، نوچنا، یہ غلط ہے کہ جو آپ بال نوچیں اپنے چہرے پر سے یا سر سے، تو وہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ ہوگا بغیر اس کے، یعنی کہہ لیجیے کہ ہو جائے جیسے ابھی ہم نے بات کی ویسے ہو جائے، اس میں کوئی حرج. ناخن کاٹنا، منگنی یا نکاح کرنا یا کروانا، احرام کی حالت میں حج عمرے کی نیت کے بعد خوشبو لگانا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بعد میں بالکل جائز نہیں ہوگا. پہلے تو لگا سکتے ہیں آپ، لیکن بعد میں نہیں. اور اسی طرح کی اپنی خواہشات کے نفس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی اجازت نہیں ہوگی. سر اور ٹخنے ڈھانپنا، ایسے موزے، جوتے، چپل پہننا جس سے ٹخنے چھپ جائیں، یہ ٹخنے کی ہڈی جیسے ہم نے بات کی تھی اس کو چھپانا منع ہے. جسم کی ساخت کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی جو ہم کپڑے یہ پہنے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ہمارے جسم کی ساخت کے مطابق سلے ہوئے ہیں. اب اگر کسی کی کوئی چادر ہے وہ سلی ہوئی ہے کنارے سے، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس کی جسم کے مطابق تو نہیں سلی ہوئی، وہ تو یہ کہ چادر اس کے کنارے سی دیے گئے، جیسے گرم چادر آپ کو لے لیتے ہیں تو اس کے کنارے سلے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ ہے اصل شرط یہ ہے کہ جسم کے مطابق کوئی سلی ہوئی چیز نہ ہو، جیسے کہ قمیض ہے، بنیان ہے، یا اور کوئی چیزیں جو کہ ہمارے جسم کے مطابق ہوتی ہیں وہ ہم نہیں پہن سکتے. شکار کرنا منع ہے. خواتین اپنے عام استعمال کے کپڑے پہنے گی، ان کے لیے کوئی لباس یا رنگ نہیں ہے. دستانے پہننا وہ جائز نہیں ہے ان کے لیے. نقاب کا جیسے ہم نے بات کی، نقاب سے منع کیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نقاب سے منع کر دیا رسول اللہ نے تو پردے سے بھی منع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. نقاب الگ چیز ہے، اس لیے کہ نقاب ایک لباس ہے. جیسے کہ ہاتھ کے وہ گلوز ہیں، پاؤں کے وہ جرابیں ہیں، موزے ہیں، ساکس ہیں، تو یہ لباس ہے اس کے. تو ہمیں اس سے منع کیا. آپ نے یہی فرمایا کہ وہ دستانے نہیں پہنے گی، نقاب نہیں پہنے گی. تو جیسے کہ وہاں کی خواتین دیکھتے ہیں کہ وہ الگ سے ایک نقاب ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے اس کو وہ کلپ کر لیتی ہیں اور وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہیں، تو یہ نقاب ہے. یہ منع ہے، اس کو نقاب کو استعمال نہیں کرنا. اپنی چادر سے، دوپٹے سے، اسکارف سے وہ اگر کوئی کر لیتی ہے صرف ایسی صورت میں جبکہ غیر محرم افراد آ رہے ہیں تو وہ جائز ہے. جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ہم جا رہے ہوتے تھے حج میں تو قافلے والے گزرتے تھے، ہمارے ساتھ ساتھ تھے، تو جب وہ گزرتے تھے تو پھر ہم اپنی اوڑھنیوں سے پردہ کر لیتی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا، ورنہ رسول اللہ منع کرتے نہیں تم پردہ مت کرو.
یہ کیسے ہو سکتے ہیں خاتون ساری عمر تو پردہ کرے اور حج میں آپ کہیں کہ نہیں جی تمہارا پردہ نہیں ہے؟ جب رسول اللہ نے اجازت دے دی، ازواج مطہرات کر رہی ہیں، تو پھر ہم کیسے ان کو منع کر سکتے ہیں کہ وہ پردہ نہ کریں؟ تو لہذا وہ غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا ان کے لیے جائز ہوگا۔